جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن نمبر ہمارے پاس ہے 61 کہ یہ علم و صرف و نحو کے ایم سی کیوز ہیں کہ قد تعتی کانا و بعض اخواتها تامہ فتکتفی بمرفوعها علی انہ فاعل ولا تحتاج الی خبر ومنها، کہ افعال ناقصہ کا ہمارا ٹاپک جو ہے اسی پہ بات کر رہے تھے کہ قد تعتی کانا و بعض اخواتها تامہ، کہتے ہیں کہ کچھ جو کانا و اخواتها جو اس کے مثلا ریلیٹڈ جو افعال ناقصہ ہیں، اصبح، امسا، اضحیٰ، یہ جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آتے ہیں فتکتفی بمرفوعها، یہ کافی ہے کہ وہ مرفوع ہوں، علی انہ فاعل، کہ ان کا جو فاعل ہے یہ ان کے لیے کافی ہے کہ وہ مرفوع ہو، فاعل ہو، جو اس کا اسم ہے، ان کا کانا، اصبح، امسا کا جتنے بھی اسم ہیں مثلا فاعل، جو مبتدا ہے اس کا وہ فاعل ہو، یہ کافی۔ ولا تحتاج الی خبر، اور بعض اوقات جو مبتدا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ خبر بھی لائی جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کانا لفظ ہے، تو کانا کا جو ہے وہ اسم جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور اس کی بعد میں خبر ہوگی، اسم اس کا جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ولا تحتاج الی خبر ومنها، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ افعال ناقصہ میں سے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ افعال ناقصہ سے مل کے ہی اپنا معنی جو ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے کون کون سے ایسے ہیں؟ اصبح، ظل، بات، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ جو صرف کانا کے ساتھ مل کے وہ اپنا فاعل ہی مل جائے، مبتدا ہی آ جائے تو بات مکمل ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو خبر کی بعض دفعہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ افعال کون سے ہیں؟ تو اصبح جو ہے، ظلہ اور بات، یہ الفاظ ان کو بعض اوقات اپنے خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے مبتدا سے یا فاعل سے مل کے یہ اپنا معنی مکمل کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ تینوں درست ہوں گے، تو اس کا آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ سر کائنڈلی 61 ریپیٹ کر دیجیے۔ جی میں بتا رہا ہوں، پلیز مائک آف کیجیے، اپنے مائک آف کیجیے۔ جی بات کر رہے تھے کہ کہتے کہ کانا اور اخواتها، اور اس کے جو بعض اخوات ہیں، مثال وہی اصبح، امسا، اضحیٰ، کانا کی جو اخوات ہیں، اس کی جو بہنیں ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کافی ہے کہ فتکتفی کہ بمرفوعها علی انہ فاعل، کہ بعض اوقات اس کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ اس کا جو مبتدا ہے، جو فاعل ہے، وہ مرفوع ہو۔ ولا تحتاج الی خبر، اور بعض یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو خبر ہے اس کو اس کی حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا کانا کا اسم ہے، کانا زید عالما، تو زید جو ہے اس کو بعض اوقات اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں، مثلا کانا ہوگا، اصبح، ظل یا باتا، کہ جس کو اپنی خبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس میں سے جو انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ اصبح، ظل اور باتا۔ صرف یہ تین ہیں کہ ان کو اپنی خبر کی بعض دفعہ ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے مبتدا سے مل کر یہ بات مکمل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصبح الصبح، کہ صبح طلوع ہو چکی ہے یا صبح ہو گئی، تو اصبح الصبح، اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ ظل اور بات، ان تینوں سے مثلا یہ نہ بھی ان کی خبر آئے تو ان سے اگر آپ مثلا اس کو مبتدا لے آئیں گے تو بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کا تینوں کا اصبح سے، ظلت اور بات سے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ اس کے بعد ہے الافعال التی تدل علی قرب وقوع الخبر منها، کہ وہ افعال التی تدل جو دلالت کرتے ہیں علی قرب وقوع الخبر، جو خبر کے قریب واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وہ افعال کون سے ہیں؟ تو ان چار آپشن میں سے فرسٹ آپشن جو ہے کہ کادا، اوشا کا، کارابا، یہ حروف جو ہیں یہ
تینوں حروف قعدہ، اوشاکا اور کارابا یا کاروبا اس کو پڑھتے ہیں، یہ تینوں جو ہیں الفاظ افعال یہ دلالت کرتے ہیں کسی بھی خبر کو قریب کے معنوں میں، مثلا مستقبل قریب کے معنوں میں خبر پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ برق بجلی، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم کہ ان کی بینائی کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ تو قعدہ جو ہے جب یہ کسی اسم پر داخل ہوگا تو اسم کی جو خبر ہے اس کو قریب، مستقبل قریب کے معنوں میں کرے گا۔ تو قعدہ بھی، اوشاکا بھی اور کارابا یہ تینوں افعال جو ہیں افعال مقاربہ کہلاتے ہیں، جو خبر کو قریب کے معنوں میں، مستقبل قریب کے معنوں میں کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی مسئلہ دوسرا ان کا جو ہے عمل یہی ہے کہ قاعدہ جو ہے مبتدا جو ہے اس کو پیش دے گا اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور ان کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے۔ جیسے یکاد البرق، تو برقن اس میں اس کا مبتدا ہے، اس کا اسم ہے، اور یخطف ابصارہم، یخطف اس کی خبر ہوگی قعدہ کی۔ اوشاکا اور کارابا اسی طرح اس پر افعال آئیں گے۔ لیکن اس میں ایک جو ہے وہ بات یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ ان کی جو خبر ہوگی قعدہ کی وہ فعل مضارع ہوگی۔ جیسے دیکھیں کہ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، تو البرق اس میں مبتدا ہوگا، بجلی، یکاد البرق یہ اس کا مبتدا ہے، فاعل ہے، اور یخطف یہ اس کی خبر ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ تو افعال ناقصہ کی طرح یہ افعال مقاربہ بھی جو ہیں یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اسم جو ہے اس کا وہ مبتدا ہوگا، مرفوع ہوگا، اور اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہوگی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قعدہ یکاد، اور وما کادو یفعلون فذبحوها وما کادو یفعلون، اور سورہ بقرہ کی دونوں آیات ہیں یہ، ان میں سے کوئی بھی ایک آپ یاد کر لیں تو یہ کلیئر۔ یا دوسرے لفظوں میں کہ قعد الطفل یقوم، قریب ہے کہ لڑکا کھڑا ہو جائے۔ تب مستقبل کی بات کر رہے ہیں، قریب کی بات کر رہے ہیں ہم، تو کسی خبر کو قریب کے معنوں میں استعمال کرنے کے لیے یہ قعدہ، اوشاکا اور کارابا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے قعد الطفل یقوم، قریب ہے کہ بچہ کھڑا ہو جائے یا سر لڑکا کھڑا ہو اوشاکا جائے۔ کا بتا دیں، کس کا؟ اوشاکا اس کا بھی یہی فنکشن ہے، کو کیا کہا جاتا ہے؟ قعدہ۔ اس کا بھی وہی آئے گا، اور کاروبا کا، تینوں کے افعال جو ہیں وہ سیم آئیں گے۔ قعدہ، قعدہ، اوشاکا اور کاروبا فعال مقاربہ ہیں۔ اگر یہ قعدہ، پوچھے اوشکا اور یہ کارابا، یہ ان کو تینوں، کیا کہتے ہیں؟ یہ تینوں اسی لیے سر آتے ان ہیں۔ الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کس کو؟ افعال مقاربہ۔ افعال مقاربہ کہا جاتا ہے، جو قریب کے معنوں میں اس کی خبر جو ہے وہ قریب واقع ہونے کو دلالت کرے گی۔ افعال مقاربہ۔ اس کے بعد ہے کہ الافعال اللاتی تدل علی رجاء وقوع الخبر منہا، کہ افعال وہ افعال اللاتی تدل جو دلالت کرتے ہیں علی رجاء وقوع الخبر منہا، رجاء کہتے ہیں امید کو، وقوع الخبر منہا کہ جو خبر کے امید پر قریب کے معنوں میں استعمال کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ مثلا ایک میں تو ہے کہ یکاد الطفل یقوم، قعدہ، کارابا، اوشاکا جو ہے کہ یہ قریب کے معنوں میں، تو اس میں سے کہتے ہیں اب اور بھی افعال ہیں جو علی رجاء وقوع الخبر منہا، کہ جو خبر پر تو دلالت کریں گے لیکن امید پر دلالت کریں گے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ تو وہ کون سے ہوں گے؟ یہ بھی افعال مقاربہ کے قریب ہی، لیکن وہ کون سے ہیں؟ ان کو افعال رجاء کہا جاتا ہے۔ اس میں جو فرسٹ آپشن ہے یہ تین ہوں گے، عصا ہے، حرا اور اخلولا کا، یہ تین افعال ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک میں جو ہے اس میں جو فرسٹ ہے وہ بار بار استعمال ہوا کافی دفعہ، تو یہ رجاء کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، امید کے معنوں میں، خبر جو ہے اس کے بارے میں امید کی جا سکتی کہ ایسا ہو جائے گا، پاسبل ہے۔ تو فرسٹ جو ہے عصا، حرا اور اخلولا کا،
یہ افعال ہیں، اور التی تدل علی رجاء وقوع الخبر سر یہ منها. شو نہیں ہو رہے، اس کے آنسر شو نہیں ہو رہے سر. شو نہیں ہو رہے آپ کی طرف؟ دیکھیں سکرین شو کروائی ہوئی ہے میں نے. سر 64 کے نہیں شو ہو رہے. نہیں 64 کے نہیں، میں 63 کی ابھی بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک 63 ہو. کی کر رہے ہیں. فرسٹ آپشن اس کا دیکھیں، عصا حرا اور اخلولا کا 63 پہ. تو یہ مستقبل کی میں جو خبر ہوگی اس کو امید پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، پاسبل ہے ایسا ہوگا. لیکن اس میں بھی ایسے ہے کہ عصا کے بعد جو ہے، یا اس کے عصا کے بعد جب اس کا مبتدا آئے گا، اسم آئے گا، تو اس کے بعد ان کا جو لفظ ہے وہ اس پر داخل ہوگا عصا کے بعد. مثال کے طور پہ عصا زید ان یخرجا، ہو سکتا ہے کہ زید باہر کو جو ہے وہ یخرجا کہ وہ باہر نکل جائے. عصا ربکم ان یرحمکم، عصا امید ہے کہ ربکم تمہارا رب ان یرحمکم کہ تم پر رحم کرے. عصا ربکم ان یرحمکم، تو یہ بھی اس کی مثال ہوگی سر یہ کہ قریب ہے کہ تمہارا رب، یا امید ہے کہ زید تمہارا والی رب تم مثال پر. سر ریپیٹ کر دیں. اسا زیدن ان عصا زیدن ہوگا، زیدن نہیں ہوگا. عصا زیدن ان یخرجا، عصا زیدن ان یخرجا، قریب ہے کہ زید جو ہے وہ باہر نکل آئے، آ جائے، باہر نکل آئے. ان یخرجا، لیکن یہ مبتدا کے بعد اس کی ہوتا ہے کہ اس پر ان جو ہے وہ لفظ داخل ہوگا. قعدہ کارابا اوشاکا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن عصا کے بعد جو ہے یہ جب اس کا اسم آئے گا، اس کا مبتدا آئے گا. مثلا عصا قریب ہے کیا کہ زیدن، زید اس کا مبتدا ہے، اور یخرجا زیدن کے بعد ان جو ہے وہ اس پر داخل ہوتا ہے. عصا قریب ہے کہ زیدن ان یخرجا، کہ قریب ہے کہ زید جو ہے وہ باہر نکل آئے. تو یہ جب معنی ہوگا تو قریب کے معنوں میں، امید کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک کی آیا مبارکہ ہے کہ عصا ربکم، قریب ہے یا امید ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم، تم پر رحم کرے. اس کے بعد ہے کہ کویسچن نمبر 64 ہے کہ الافعال التی تدل علی البدء فی الخبر منہا، کہ وہ افعال جو دلالت کرتے ہیں علی البدء فی الخبر منہا، جو خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ تو ان آپشن میں سے جو 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو فرسٹ ہوگا کہ آخذہ، شارع اور طافی کا. یہ تینوں جو افعال ہیں یہ کسی بھی خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یہ 3. اب دیکھیں پہلے جو ہے تو سیکنڈ میں اگر آپشن میں دیکھیں قعدہ اوشا کا کارابا، تو یہ افعال مقاربہ ہیں، خبر کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وقوع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. عصا حرا اخلولا کا یہ رجا پر دلالت کرتے ہیں، خبر تو ہوگی لیکن اس میں امید پائی جائے گی کہ ایسا ہو جائے گا. اسی طرح پھر جو فرسٹ آپشن ہے آخذہ، شارع اور طافی کا، تو یہ تینوں کسی خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. علی البدء فی الخبر منہا، کسی خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. جو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا آخذہ، شارع، طافی کا. اس کی اگزامپل دیکھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنت سے نکالے جانے کا وقت تھا، جب انہوں نے وہ اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بیان کی ہے اس کی خبر کیسے دی ہے کہ وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَطَافِقَ، اور انہوں نے شروع کیا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انہوں نے جنت کے جو تھے پتے ان کو اپنے اوپر جب اپنا آپ ڈھانپنا ان سے شروع کیا. تو طافی کا جو ہے آخذہ اور شارع، یہ خبر کے جو ہے وہ شروع کرنے کے معنوں میں دلالت کرتے ہیں، کسی بھی خبر کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں. وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یا أَخَذَ الطِّفْلُ يَمْشِي، جب بچے نے چلنا جو ہے وہ شروع کر دیا، جب کرنے لگا ہے، تو أَخَذَ الطِّفْلُ
यमशी, तो आखज़ा भी शुरू के मानों में आएगा, ताफ़ी का भी और शारा। तो ये वो अफ़आल हैं जो किसी ख़बर के शुरू होने पर दलालत करते हैं। इसमें से कुछ मेरे पास हैं नोट्स में, उसमें से पिक्चर जो है ग्रुप में सेंड करूँगा, उसको आप एक दो दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसकी एग्जांपल जो हैं सारी। उसके बाद है हमारे पास 65 है कि मिनल हुरूफ़िल मुशब्बा बिल फ़िअल अल्लज़ी युफ़ीदु तौकीद, कि मिनल हुरूफ़िल मुशब्बा बिल फ़िअल अल्लज़ी युफ़ीदु तौकीद, कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल में से कौन सा ऐसा हरफ है जो तौकीद का माना देता है, ताकीद का माना देता है। अन है का अन्ना, लकिन्ना, लअल्ला। तो पहले तो ये जान लें कि जो हरूफ जो हैं हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल, ये टोटल 6 हैं। अन्ना, इन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, लअल्ला और लईता, ये टोटल 6 हरूफ हैं हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल। तो ये अपने मुब्तदा को नस्ब देते हैं और अपना जो इसकी ख़बर है उसको मरफू, उसको रफ़ा देते हैं। कि अफ़ाल नाक़सा, जी जी इसको देखें उल्ट करेंगे, अफ़ाल नाक़सा अपने मुब्तदा को पेश देगा, मरफू होगा, रफ़ा देगा और अपनी ख़बर को नस्ब देगा। लेकिन ये उनके उल्ट होगा कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल जो है वो अपने मुब्तदा को नस्ब देगा और उसके बाद अपनी ख़बर को जो है वो रफ़ा देगा। ये उल्ट करेगा, इनका अमल जो है वो उनके अफ़ाल नाक़सा के उल्ट होता है। तो इसमें से हमने सबसे पहले देखना है कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल 6 हैं और उनमें से कहते हैं कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल में से ऐसा पहला फ़िअल जो ताकीद का माना देता है वो कौन सा है, जिसमें ताकीद पाई जाती है, यकीन का माना या ताकीद का माना पाया जाता है। तो इन 4 में से फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा कि अन्ना, ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि अन्ना जो है ये हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल में से है और ये माना देता है ताकीद का। इसकी एग्जांपल देख लें कि अन्ना और इन्ना ये दोनों हरूफ जो हैं ये इसका माना होता है बेशक या यकीनन। तहकीक, ताकीद का माना देते हैं अन्ना लफ्ज़ जो है ये फर्स्ट वाला। और ये अन्ना लफ्ज़ जो है ये दाखिल होता है जुमले के दरमियान में। जैसे आज़ान में जब हम सुनते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो अशहदु अन्ना, तो अन्ना लफ्ज़ जो है ये कि अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ कि अन्ना मुहम्मदन, के यकीनन बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। तो अन्ना जो है ये हरफ़ मुशब्बा बिल फ़िअल में से है, ये अपने मुब्तदा को नस्ब देगा, इसके बाद जो भी हर्फ आएगा जो मसलन इसका मुब्तदा होगा, इसम होगा, उसको नस्ब देगा और अपनी ख़बर को ये रफ़ा देगा, मरफू करेगा। मिसाल के तौर पे अब उसी में हम एग्जांपल को अगर देखें तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसका इसम है ये उसको ज़बर दे रहा है, नस्ब दे रहा है, उसका मुब्तदा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यहाँ पे ये सवाल है जी सर, इस तरह है कि जो इन्ना है, इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फ़िअल में, जी उसमें कुरान पाक में है इन्ना मअल उसरी युसरा फ इन्ना मअल उसरी युसरा। जी, तो ये इन्ना तो नहीं है कहीं ताकीद के लिए? नहीं नहीं ये अलग है, अन्ना अलग है, ये अन्ना का बता रहे हैं फ़िलहाल, इन्ना का अलग है, ये दरमियान में दाखिल होता है जुमले के। इन्ना जो है वो शुरू में आएगा, हम्म, जिस तरह होगा जी सर, इन्नल्लाह ठीक है, गफूरुन, इन्ना जो है वो शुरू में आता है जुमले के, ये दरमियान में आता है। अन्ना जी और जी इन्ना बिल्कुल, माना दोनों का सेम है, बेशक और जी यकीन ठीक, के मानों में आता है। तो जी अन्ना जो है बिल्कुल, ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होगा। अगर इन्ना होगा तो फिर इन्ना के लिए होगा ठीक है, इन्नल्लाह गफूरुन, बेशक अल्लाह जो है वो जी गफूरुर सही, रहीम। इसी तरह इन्नल्लाह जी करीमुन, बेशक अल्लाह ताला करीम है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल जो ले सकते हैं उसके शुरू में इन्ना आएगा। इन्नल्लाह अला सही, कुल्ली शैइन कदीर, तो ये शुरू में आ रहा है। जी सही तो है, अन्ना और इन्ना दोनों हरूफ मुशब्बा बिल फ़िअल में से हैं। तो इन्ना का इन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ, तो इसलिए इसमें फिर अन्ना जो है ये ताकीद के लिए होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट होगा सही, जी। उसके बाद है सही, क्वेश्चन नंबर 66 है कि मिनल हुरूफ़िल मुशब्बा बिल फ़िअल अल्लज़ी युफ़ीदु तशबीह,
کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے کون سا ایسا حرف ہے جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے، یفید التشبیہ، کأنا، لکننا، لعل، لیتا. تو ان چار میں سے حروف مشبہ بالفعل جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے وہ کأنا ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ کأنا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ معنی دیتا ہے تشبیہ کا. ٹوٹل حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ 6 ہیں، تو ان 6 کا الگ الگ سے کوئی نہ کوئی عمل ہے. تو ان میں سے جو تشبیہ کا معنی دیتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کأنا ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. جیسا کہ یہ اس کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، یا جس طرح مثلا مثال کے طور پہ کأن الطفل قمر، گویا کہ بچہ جو ہے وہ چاند کی مانند ہے. کأن الطفل قمر، تو کأنا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ اپنے اسم کو نصب دے گا، زبر دے گا. کأن الطفل، گویا کہ بچہ جو ہے، قمر وہ چاند ہے یا چاند کی مانند ہے. تو یہ ہوگا کأنا تشبیہ دے رہا ہے. اور اس کے بعد ہے کأن زیدن اسد، گویا کہ زید جو ہے وہ شیر ہے. تو یہ تشبیہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی دوسری چیز کو، اور اس میں جو ہے وہ کاف کی نسبت زیادہ کہتے ہیں کہ تشبیہ پائی جاتی ہے. جیسے ہم پہلے ادات تشبیہ ہم نے ذکر کیے تھے علم البلاغت میں کہ کاف ہے، مثلو ہے، تو کأنا جو ہے یہ بھی حرف تشبیہ ہے، لیکن یہ کاف کی نسبت اس میں زیادہ تشبیہ کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے. کأن الطفل قمر، گویا کہ بچہ جو ہے وہ چاند کی مانند ہے. اور کأن زیدن اسد، گویا کہ زید جو ہے وہ شیر کی مانند ہے. تو یہ کأنا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور تشبیہ کے معنوں دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. یا ایک اور بھی اس کی مثال ہے کہ کأنک من الپاکستان، کہ غالباً آپ پاکستانی ہیں. اگر کوئی کہے کہ مثلا مجھے شک ہے، جو شک تو نہیں ہوگا، وہ پھر دوسرا چلا جائے گا لعل یا اس میں دوسری چیزوں میں. تو کأنک من الپاکستان، غالباً آپ پاکستان سے ہیں. تو ایم سی کیوز ہمارے پاس 67 کہ من الحروف المشبہ بالفعل الذی یفید الاستدراک، کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ کون سا حرف ہے جو کہ یفید الاستدراک، جو کہ استدراک کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پہ پہلی بات کی تلافی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات کی گئی لیکن پھر اس کی تلافی کی جائے گی، کہا جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے. تو جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے استدراک کے لیے 2 جملوں کے درمیان استعمال ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے جو ایسا حرف جو یفید الاستدراک، جو استدراک کا معنی دیتا ہے، وہ لکنہ ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اور لکنہ جو ہے یہ 2 حروف کے درمیان، جملوں کے درمیان جو ہے یہ آئے گا، 2 جملوں کے درمیان داخل ہوگا اور کلام میں پہلے کلام کی جو بات کی گئی ہے اس کی تلافی کرے گا. مثال کے طور پہ زید عالم، زید عالم ہے، لکنہ ابنہ جاہل، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ جاہل ہے. تو لکنہ جو ہے یہ 2 جملوں کے درمیان آتا ہے اور یہ پہلے کلام میں جو استدراک ہے تلافی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب وہم جو ہے اس میں جو پایا جا رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اس کی اگزامپل دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ زید عالم، زید عالم ہے، یہ ایک جملہ ہے مکمل. لکنہ ابنہ جاہل، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ جاہل ہے. زید حاضر، زید حاضر ہے، ولیکن عمرا غیر حاضر، لیکن عمر جو ہے وہ غیر حاضر ہے. تو لکنہ جو ہے یہ استدراک کے لیے 2 جملوں کے درمیان آتا ہے اور پہلے کلام میں، جیسے کہ ایک اور بھی اگزامپل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے اس کے ریلیٹڈ کہ وقت حساب الناس قریب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، ولیکن اکثرهم غافلون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ غافل ہیں. تو لاکنہ جو ہے یہ دونوں جملوں کے استعمال ہوگا، درمیان میں آتا ہے اور پہلی بات کی تلافی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ لوگوں کا
وقت حساب الناس قریب، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، ولیکن اکثرهم غافلون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ غافل ہیں۔ تو حروف من الحروف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل میں سے الذی یفید الاستدراک، جو استدراک کا معنی دیتا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ ان چار میں سے اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لکنہ۔ لکنہ جو ہے وہ یفید الاستدراک، یہ استدراک کا معنی دیتا ہے، کلام میں تلافی، پہلی بات کی تلافی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 68 ہے کہ من الحروف المشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل میں سے الذی یفید التمنی، جو کہ تمنا کا معنی دیتا ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ لیتا ہے، لعل، لکنہ، کأنہ۔ تو ان میں سے چار میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے جو تمنا کا معنی دیتا ہے وہ لفظ حرف ہے لیتا۔ تو لیتا جو ہے یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ حرف جو تمنا کا معنی دیتا ہے وہ لیتا ہے، فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ پہلے بھی ایک شاید اس پہ ایک ایم سی کیوز ہم کر چکے ہیں کہ لیت الشباب یعود، لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی۔ تو لیتا جو ہے یہ تمنا کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تمنا جو ہے یہ اس کا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ لیتا یہ گزرے ہوئے زمانے پر، تمنا جو ہے جو زمانہ گزر گیا ہے، جو وقت گزر گیا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو بڑھاپا آ گیا کسی شاعر پر تو وہ کہتا ہے کہ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی۔ تو زمانہ گزر چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، تو اس کی وہ تمنا کر رہا ہے اپنی جوانی کی دوبارہ، تو لیتا جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نام یہ کے لیے ہوتا ہے میں نا سر، استدراک جو ممکن کیا نہ ہو کریں گے؟ کام اس کے لیتا، اور جو پاسبل ہو اس کے لیے لا اللہ ہوتا ہے نا، لاللہ بھی آ جو رہا ہے آگے، یعنی یہ دیکھیں اس کے آ رہا ہے، امپاسبل اس پہ بات کرتے ہیں۔ نہیں سر، یہ اسی کا ہی کہہ رہی ہے لیتا کہ امپاسبل کے لیے ہوتا ہے، جی جو پاسبل امپاسبل، نہیں اس کو ہوتا چینج لیکن نہیں کر خواہش سکتے ہوتا آپ جی۔ اب دیکھیں لیت الاسلام ہے۔ جی سر، غالب، کاش کے اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے، یا آ جاتا، تو اب ایسا حقیقت میں ہو تو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن پاسبل نہیں ہے ابھی، تو یہ تمنا کی جا سکتی ہے لیکن جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے، جہاں لیت الصحۃ دائمۃ، کاش کے صحت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی، لیکن ایسا پاسبل نہیں، تو لیتا جو ہے یہ لیت الصحۃ دائمۃ، تو یہ تمنا کے لیے استعمال ہوگا لیتا، اور زیادہ تر جو ہے اس کا تعلق جو تمنا کی جاتی ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے ہے، فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ من الحروف المشبہ بالفعل الذی یفید الترجی، جو رجا کا معنی، امید کا معنی میں استعمال ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، جہاں شاید، شاید جہاں رجا امید کے معنوں میں، تو یہ حرف ہوگا لعل۔ لعل جو ہے فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ حرف یفید ترجی جو امید کا معنی دیتا ہے وہ کون سا ہے؟ لعل، اور اس کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہوتا ہے، ان فیوچر اگر کوئی آپ کوئی وہ کرتے ہیں، امید لگاتے ہیں کسی سے، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوگا، جیسے کہ لعل زیدًا صادق، شاید زید سچا ہو، تو آپ امید کر رہے ہیں زید کے بارے میں مستقبل میں، فیوچر میں، کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو، لعل زیدًا صادق۔ تو لیتا جو ہے اس کا تعلق ماضی سے ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے تو ہے آلریڈی، لیکن اس میں جو تمنا کی جائے گی وہ ماضی کے لیے ہوگی، گزرے ہوئے زمانے کے لیے، اور اس میں لعل جو ہے یہ آنے والا زمانہ ہے، مستقبل ہے، اس کے لیے اس میں امید کی جا سکتی ہے، لعل زیدًا سر مریض، جیسے لعل الساعة تکون قریبا، لعل الساعة قریب، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تکون شاید قریبا، شاید کہ قیامت قریب جی ہو۔ قریب ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لعل کا بخیر، امید کی جا سکتی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں امید ہے مثلا بھی آپ خیریت سے ہوں گے، لعل کا بخیر۔ اور اسی طرح مجھ سے یہ کویسچن انہوں نے پوچھا تھا 2019 میں انٹرویو میں، وہ شاید ڈاکٹر حمدانی صاحب تو نہیں تھے، انہیں سے شیخ اسلامک زید سینٹر جو ہے ان کا زید پنجاب یونیورسٹی کا، وہاں کے وہ چیئرمین تھے، ہیڈ تھے عربی کے، انہوں نے پوچھا تھا، کہتے تھے لعل جو ہے یہ کون سا حرف ہے؟
تو بتایا کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. تو میرا تھیسس تھا ایم اے کا، ٹرانسلیٹ کیا تھا میں نے اس کو عربی سے اردو. تو پھر انہوں نے ایک عبارت قرآن پاک کی آیا مبارکہ تھی فرعون کے بارے میں جو ہے، شاید کہ نمرود کے بارے میں، سوری، کہ لعلی ابلغ الاسباب. تو وہ آیت مبارکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹڈی کریں، اس کا ترجمہ کیا. ترجمہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس میں استعمال ہوا حرف لعلی ابلغ الاسباب، اس کا بتائیں لعلہ کیا ہے. یہ اس کا تھوڑا سا جو چیزیں یاد تھیں وہ بتائیں ان کو کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا عمل کیا ہے، عمل بتائیں اس کا. تو پھر بتایا کہ یہ اپنا اسم مبتدا جو ہے اس کو نصب دیتا ہے اور خبر کو یہ رفع دیتا ہے. تو کہتے کوئی اگزامپل بتائیں. تو اسی طرح پھر وہ اسی سے انہوں نے کویشچن کیے. تو لعلی میں جو یا ہے یہ مثلا اس کا اسم ہے، مبتدا ہوگا. اب لوگوں میں تو اس طرح کر کے وہ ترکیب وغیرہ. تو اس طرح کے جو ہے وہ کامن جو ہے کویشچن وہ پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے. یا یہ پوچھ لیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، تو بتائیں کہ 6 ہیں. تو ان کا عمل کیا ہے، کیا کرتے ہیں یہ. تو اس طرح آپ کو یہ مثلا بیسک چیزیں جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے کہ یہ اپنی مبتدا کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، اور اپنی خبر کو یہ رفع دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں. تو کوئی سی بھی اگزامپل جو ہے ان میں سے ایک آسان جو پاسبل ہو وہ آپ بتا دیں ان کو. جیسے ذکر کیا ہے کہ لیت الشباب یعود ان اللہ غفور. تو کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ بیسک آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. تو انٹرویو بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ ٹیسٹ آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو آپ کا انٹرویو بھی سمجھ لیں یہی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی زیادہ لینتھی یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں پوچھی جاتی. اگر کوئی ایک دو کویشچن کیے بھی جاتے ہیں تو وہ فقط یہ ہوتا ہے کہ یہ لیکچرشپ کے لیے جا رہے ہیں، اور کل جب اپنے کولیگس اور دیگر دوستوں کے ساتھ پروفیسر میں بیٹھیں گے تو کیا ان کے پاس کوئی ایکسٹرا تھوڑا بہت نالج بھی ہے کہ یہ اپنی بات کو کلیئر کر سکیں یا اس کو ڈیفائن کر سکیں. تو وہ صرف ایک مثلا جو آپ کا ذہنی لیول ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. سر انٹرویو لینے والے عربی زبان میں ہی سوال پوچھتے ہیں؟ نئے چیئر میں جو ہے ہوگے وہ پی پی ایس سی کے، وہ انگلش میں زیادہ تر ہوتا ہے ان کا. بعض دفعہ تو وہ اردو میں پوچھتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے اردو میں ہی بات چیت کی ہے چیئرمین صاحب جو تھے، اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں ایسا ہی تھا. بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ انگلش میں اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ اپنا پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. تو اگر آپ سے یہ کہ انگلش میں کہتے ہیں تو انگلش میں اپنا انٹروڈیوس کروائیں، ورنہ اردو میں زیادہ تر جو ہے لوگوں سے پوچھا، اردو میں انہوں نے انٹروڈکشن کروایا سب نے. اس دفعہ اسلامیات میں جو تھا ہم نے انٹروڈکشن جو انگلش میں کروایا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اردو میں بھی سوالات پوچھتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکچررشپ میں یہ جو ہوئے ہیں لاسٹ ٹائم یہ عربک میں تھے زیادہ، انہوں نے فوکس مثلا عربی زبان پہ تھا. اور جو 2019 کا تھا ٹیچر کا تو اس میں جو ہے وہ اردو میں تھے زیادہ کویشچن. جی اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے کہ کل انما انا بشر. السلام علیکم سر. جی سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فی زماننا یہ لیت اور لالے میں بھی فرق ہے، کیونکہ ابو العطاہیہ لیت الشباب یعود یومن وہ تو عباسی دور کا ہے. آج تو سٹور سے ایسا سب کچھ مل جاتا ہے کہ جوانی آ جاتی. کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ جوانی نہیں آتی ہے. عالم لوہار کا گانا سنا ہوا ہے اس کا، گئی جوانی ہاتھ نہیں ہوتی پاویں لاکھ خوراکاں کھائیے. پھر آپ کا ان سے کوئی کرواتے ہیں کوئی مکالمہ، پھر ان ثابت کریے گا بھی. سر حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے. جی بس حقیقت ہے نا، اسی لیے جو بزرگ ہیں ان کو بھی نہیں آپ سمجھا سکتے بڑے. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ کل یہ آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، حرف ما فی ہذہ الآیہ. اس آیا مبارکہ میں کہتے ہیں کہ جو حرف ہے استعمال ہوا ہے انما کے بعد، قل فرما دیں، کہہ دیجئے، انما بے شک. تو ما جو حرف استعمال ہوا ہے حرف ما فی ہذہ الآیہ اس آیا مبارکہ میں، یہ ما حرف جو ہے یہ کیا ہے؟ الکافہ ہے، نافیہ ہے، المصدریہ یا کہ الناہیہ. تو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ ما کون سا ہے. تو فرسٹ آپشن ادھر کریکٹ ہے کہ الکافہ، کہ حرف ما جو ہے یہ اس جگہ استعمال ہوا ہے انا کے بعد. یہ
حرف کافہ ہے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ انا یہ اس کو اس لیے حرف ما جو ہے الکافہ وہ ما ہوتا ہے یہ حرف کہ جو انا کو حروف مشبہ بالفعل میں جو مثلا انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اس کو عمل کرنے سے، عمل اس کا کیا ہے انا کا کہ یہ اپنے مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا۔ تو انا جب آ جائے گا، انا کے بعد جو ہے ما آ جائے گا، تو یہ ما جو ہے یہ انا کو عمل کرنے سے روک دے گا۔ تو یہ جو ما اس میں آتا ہے انا کے بعد حروف مشبہ بالفعل کے بعد، اس کے بعد تو یہ حرف ما جو ہے یہ الکافہ کہلاتا ہے، فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کی آسان سی اگزامپل جو ہے وہ یہ ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اب انا کے بعد جو ہے ما حرف ما کافہ آ گیا ہے، تو اس لیے اس نے روک دیا عمل کرنے سے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انما الاعمال زبر ہونی چاہیے تھی، تو مبتدا اس کا ہمیشہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو لیکن اس میں ما آنے کی وجہ سے وہ انما الاعمال تو لام پہ پیش آ رہی ہے، ہونا تو زبر چاہیے تھی، لیکن ما آنے کی وجہ سے اس نے روک دیا۔ اور اسی طرح انما المؤمنون اخوہ، مؤمنون یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے، جمع مذکر سالم کا ہوگا انما المؤمنون اخوہ، تو مؤمنون منصوب ہونا چاہیے تھا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ جی سر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ انا اور ماں کا کیا ہے لنک، کس وجہ سے جی یہ میں روکے گا، میں کیا بتا ہے؟ دیتا ہوں، کر دیتا ہوں رپیٹ۔ ٹھیک، دیکھیے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس جو آیا مبارکہ ہے اس میں قل انما انا بشر مثلکم میں جو حرف ما استعمال ہوا ہے انا کے بعد، یہ ما جو ہے یہ کون سا ہے؟ لا یہ الکافہ ہے، نافیہ ہے، مصدریہ ہے یا کہ ناہیہ ہے؟ تو ان میں سے فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ الکافہ، یہ جو ما استعمال ہوا ہے اس آیا مبارکہ میں انا کے بعد، یہ ما ہے، اور ما یہ کون سا کہلاتا ہے؟ الکافہ، یہ نفی کا نہیں ہے بلکہ کافہ کا ہے۔ اب کافہ ما جو ہے کافہ وہ ہوتا کون سا ہے؟ الہکم سے پہلے جو ہے، الہکم سے پہلے جو انما آیا ہے وہ بھی، اور آنا سے پہلے آیا، دونوں ہی؟ یہ دوبارہ بتائیے گا۔ سر الہکم سے پہلے بھی انما ہے اور آنا سے پہلے بھی انما ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہی ایک ہی وہ معنی میں استعمال ہو رہے ہیں نا؟ جی ایک ہی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور الکافہ سے اب دیکھیں کہ یہ وہ ما ہوتا ہے جو انا سے پہلے، انا کے بعد آئے گا اور حروف مشبہ بالفعل ہے، انا کو عمل کرنے سے روک دے گا۔ اب انا نے جس حرف پہ داخل ہونا تھا اسم پر، اس کو اس نے نصب دینی تھی اور خبر کو اس نے دوسرا رفع دینی تھی، پیش دینی تھی، لیکن اب اس نے روک دیا یہ ما جب داخل ہوا، تو اس لیے یہ ما الکافہ کہلاتا ہے۔ بدل جائے گی یا وہی رہے گی؟ کیا جی سر کیا اس کی ترکیب بھی بدل جائے گی؟ جیسے کہ اس کا اسم جو ہے اس کو وہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے، تو اگر وہ پیش آ رہی ہے کی وجہ سے تو کیا ترکیب بدل جائے گی یا نہیں؟ ترکیب نہیں بدلے گی، ترکیب میں وہ صرف اعراب اب دیکھیں نا چینج ہو رہا ہے، مبتدا تو وہ بنے گا انما الاعمال، تو انما الاعمال بالنیات، وہ اعمال تھا، مبتدا تو ہے لیکن منصوب ہونا تھا اس نے، لیکن جب انما ما آ گیا اس میں تو اس نے اس کو روک دیا عمل کرنے سے، تو انما الاعمال ہوگا۔ اب پڑھتے بھی ایسے ہے بھی اسی طرح حدیث مبارکہ کہ انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح انما المؤمنون اخوہ، یہ بھی قرآن پاک کی آیا مبارکہ، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ تو انما جو انا کے بعد جب مبتدا آنا تھا مؤمنین، یہ مؤمنین ہونا تھا، مؤمنون نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ما داخل ہو گیا اس میں تو اس نے اس کو انا کو روک دیا عمل کرنے سے، تو انما المؤمنون، تو انما المؤمنون اخوہ، یہ اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ لا کتاب یخلو من فائدۃ یوجد فی ھذا المثال لا، اب پوچھ رہے ہیں کہ لا کتاب یخلو من فائدہ،
کوئی کتاب بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی. کوئی بھی کتاب ہو اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے. تو لا کتاب یخلو من فائدہ یوجد فی ھذا المثال لا، کہ اس مثال میں، اس ایگزامپل میں لا جو ہے یہ کون سا لا استعمال ہوا ہے؟ النافیہ للجنس ہے، الناہیہ ہے، النافیہ کلھا خطان. تو اس میں سے ہم نے اب لا کا بتانا ہے کہ یہ جو لا استعمال ہوا ہے اس ایگزامپل میں یہ کون سا ہے. تو یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ النافیہ للجنس، کہ یہ جو لا استعمال ہوا ہے اوپر اس جملے میں، اس مثال میں، یہ لا ہے اور لا النافیہ للجنس ہے. یہ جنس کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، یا وہ لا ہے جو جسے کسی جنس کی نفی کر دی جاتی ہے. تو اب جتنی بھی کتابیں ہوں گی، لا کتاب یخلو من فائدہ، کوئی کتاب بھی، تو کتاب تو ایک ہے، اگر کتاب کہیں تو کوئی ایک ہے، لیکن کوئی بھی کتاب. تو یہ کتاب جو ہے اس کی پھر آگے وہ کچھ ہیں شرائط، وہ نیچے انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے کہ نافی للجنس لا کب ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بہرحال اس میں اس لا کو لائے نہیں بھی بولتے؟ نہیں، لا نہیں ہوگا، یہ لا نافیہ جنس ہوگا، وہ لا اور ہے. نہیں بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے لا الہ. اب اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد لا کے بعد جو اسم آئے گا وہ نکرہ ہوگا، نکرہ ہوگا. اس کے بعد جو آئے گا وہ نکرہ ہوگا. مثال کے طور پہ لا حول ولا قوت، لا حول ولا، اور لا الہ، اور لا کتابہ کوئی کتاب. یا دوسری لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ لا طالباً فی الغرفاتی یا فی الفصلی، لا طالباً فی الفصلی، کہ کلاس روم میں کوئی بھی طالب علم موجود نہیں تھا. تو طالب ایک ہے، لیکن لا جو ہے جب یہ داخل ہوگا اس کے بعد لا کے بعد جب اسم آئے گا اور وہ نکرہ ہوگا تو پھر وہ لائے نفی جنس کا کہلاتا ہے، کہ اس نے جنس کی نفی کر دی کہ کوئی بھی طالب علم کمرے میں، کلاس روم میں نہیں تھا، موجود نہیں تھا. تو اب یہ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر لا نفی جنس کا جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے گا؟ نہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں، وہ صرف اوپر گزر چکی ہیں آپ، یہ الگ بحث شروع ہو رہی ہے، یہ الگ چیزیں جو ہے وہ صرف. تو اس کا عمل جو ہے وہ یہی نہیں ہے، یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جب وہ نہیں بھی دیتا، کچھ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، یہ الگ سے بحث ہے. ٹھیک ہے. اس میں بعض حالتیں ہیں ایسی کہ جس میں یہ ضروری ہے اس کے لیے. تو ہر ایک جو ہے اس میں نحو میں یہی ترکیبات ہیں کہ اس کی جو ہے وہ چینجنگ ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے حروف مشبہ بالفعل کا پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ سارا ہے، لیکن جب ما اس میں داخل ہو گیا تو پھر وہ اس نے عمل چینج کر دیا، اس کو بدل دیا. تو اس طرح کچھ حالتیں ہیں اس کی کہ جب یہ کب ہوگا یہ منصوب ہوگا، کب یہ مرفوع ہوگا. تو فی الحال تقریباً یہ کافی ہیں. کل انشاءاللہ جو ہے اسی سے آگے جو ہے وہ لا نفی جنس اور دیگر جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے. تو اب آپ لوگ ایسا کریں کہ